کہ کیا یہ جو دولت اور محبت کی بات کی گئی ہے، اگر کسی بھی شخص کو زندگی میں کہا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک چیز چن لے تو میرے خیال میں زندگی ادھوری رہے گی اگر وہ ایک چیز چنتا ہے تو. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اس کا آپس میں موازنہ کیوں کرنا پسند کرتے ہیں؟ روایتیں ہیں. ہماری کئی کوتاہیوں کا تعلق ماضی کے فرسودہ خیالات سے بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم افسانوں سے سیکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہانیوں سے سیکھتے ہیں. کہانیاں بعض اوقات فینٹیسیز ہوتی ہیں، وہ حقیقی زندگی سے میل ملاپ نہیں رکھتی. تو جو کہانی لکھنے والا ہے وہ تو توجہ کھینچنا چاہتا ہے، اسے اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ اس کی کہانی سے کون سے نتائج اخذ کیے جائیں گے. تو یہ جو فلمیں ہوتی ہیں یا ڈرامے ہوتے ہیں، یہ جو وائکیریس ایکسپیرینس جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو بہت اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم توجہ نہ دیں تو اس سے ہمارے ذہن میں خلفشار بھی پیدا ہو سکتا ہے. دنیا میں بہت جگہ اب میڈیا کی مدد سے انقلاب لایا جا رہا ہے، خیالات بدلے جا رہے ہیں، پسماندگی دور کی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ بہت جلد موقع ملے گا، کیونکہ اب یہاں پہ پاکستان کا میڈیا جو ہے دنیا کی چند آزاد ترین میڈیاز میں سے ایک ہے، الیکٹرانک میڈیا. اور جب بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو خود بخود باتیں جو ہیں ان میں پیورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب جو ایکسرسائز بھی آپ کرتے ہیں، انسان ہمیشہ امپرووائزیشن کرتا ہے. وہ ایک کام کرتا ہے پھر اس پہ نظر ڈالتا ہے. اگر کوئی کمی کمزوری نظر آتی ہے تو دوبارہ وہی کام کرنے سے پہلے اسے بہتر بناتا ہے. یہی چیزیں آپ پروڈکٹس میں بھی یہی چیز آپ دیکھتے ہیں. آج ایک سیل فون آتا ہے، اس میں ایک نیا فیچر آتا ہے، ایک سال کے بعد پھر کچھ اور نئے فیچرز آتے ہیں. کچھ اس کے سائز میں بہتری آتی ہے، کچھ اس کی شیپ میں بہتری آتی ہے. آپ کو یاد ہے جب سیل فون آیا تھا تو یہ کچھ 2-3 کلو کی گیجٹ ہوتی تھی. جی بالکل یاد ہے مجھے. ایک تو کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا، اور جو لوگ اس کو رکھتے تھے کوئی بڑے وڈیرے ٹائپ یا کوئی اس طرح، تو وہ اصل میں استعمال کے لیے نہیں اتنا استعمال رکھتے تھے، ایک سمبل تھا. یہ اسی پجیرو کلچر کے زمانے کی بات ہے. وہ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں لارس گارڈن میں سیر کیا کرتا تھا، باغ جناح میں. تو اس وقت کے ایک بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے الگ سے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو ان سے 10 قدم پیچھے ان کا سیل فون لے کے، جسے سیل فون کہنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا تھا. اور وہ باقاعدہ کافی بڑی مشین قسم کی چیز ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے خیالات بھی ریفائنڈ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر چیز دنیا میں بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم اگرچہ تھوڑے سے اس معاملے میں پسماندہ ہیں. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پھلوں کا، سبزیوں کا معیار گرا ہے، جبکہ دنیا میں پھل سبزیاں زیادہ خوبصورت، زیادہ مزیدار، زیادہ تازہ اور زیادہ توانائی بخش ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے پھلوں کا معیار گر رہا ہے. اچھا، ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ اکثر جو اچھے اے گریڈ پھل ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں، اور بی گریڈ پھل جو ہے ہمارے اپنے استعمال کے لیے مارکیٹس میں آتے ہیں، اور قیمتیں ان کی جو ہیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. یعنی دونوں میں الٹا ہے، کوالٹی ڈاؤن، قیمت اپ. قیمتوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے اس کا تعلق ہے. یہ ریلیٹیوٹی کی بات ہے. کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ماں سوائے اس کے کہ جو کوئی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور جو کوئی مطالبہ کرے. ان کے درمیان جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے اتار چڑھاؤ قیمتوں میں تو آتا رہتا ہے. اس کا آسان حل ہے، اگر ہم مہنگائی پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا لیں. کسی چیز کی پروڈکٹیوٹی جب بڑھتی ہے، جب دیکھیں مہنگائی کی صرف اس معاشرے میں مہنگائی ہوتی ہے جہاں کم لوگ کام کرتے ہیں نسبتاً، کیونکہ معاشرے میں آپ دیکھیں بہت لوگ عضو معطل کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے میں پرسنٹیج آپ کو نظر آئے گی کہ کتنے لوگ پروڈکٹیو ہیں اور کتنے لوگ بیسیکلی صرف کنزیومر ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کی آدھی آبادی یعنی خواتین جو ہیں وہ بہت کم پروڈکٹیو ہیں، اگرچہ وہ گھر میں بہت اہم کردار انجام دیتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ دوسری اقوام میں خواتین باہر کا بھی کام کرتی ہیں، گھر کا بھی کام کرتے ہیں، اور اسی طرح مرد بھی باہر کا کام بھی کرتے ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں.
یعنی وہ زندگی کو پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا، خواتین کو تو چلے ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہم زیادہ کام کاج کی طرف نہیں دھکیلنا پسند کرتے اور انہیں گھر تک رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نوجوان کام نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایوریج نوجوان ہمارے معاشرے میں 25 سال کی عمر سے پہلے بالکل بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتا. 25 سال بھی میں بڑے محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں، جبکہ یورپ اور امریکہ میں لوگ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ایون طالب علم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور اس دوران تجربات سیکھتے ہیں، اسٹریٹ سمارٹ بنتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں پرسنٹیج ان لوگوں کی جو پروڈکٹیو ہیں وہ بہت کم ہے، اور مہنگائی کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ پروڈکٹیو لوگ کم ہوں اور کنزیومر زیادہ ہوں. اگر ہم پروڈکٹیو لوگوں کی تعداد بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلد سے جلد جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو ہو، کچھ نہ کچھ وہ نیشنل ایکسچیکر کی طرف کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو، اپنے گھر کی اکانومی میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو، تو اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے. مہنگائی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے کم نہیں ہوتی، مہنگائی حکومت کے خلاف نعرے لگانے سے بھی کم نہیں ہوتی. بے شک اشک شوئی کے لیے سیاستدان دلاسے دیتے ہیں، حکمران وعدے کرتے ہیں، مستقبل کے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت حال جاننا چاہیں تو ہمیں اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر گزرنا چاہیے. تو اگر ہم کوشش کریں، اس کا مطلب ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر جو اس کے پریزنٹ یعنی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ سطح سے وہ بہتری کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے. پروڈکٹیو ہونے کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ کیا جس گھر سے یا جس آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے اس کے ایکسچیکر میں میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں، اس کے خزانے میں میں کیا ڈال رہا ہوں. مطلب اپنے گھر کے اندر اگرچہ آپ کے والد کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ بھی کمانے کی کوشش کریں. اسی طرح اگر آپ کے ادارے میں آپ اپنی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ ادارے کے خزانے میں جو رقوم آ رہی ہے اس میں آپ کا کیا دخل ہے. کیا آپ اس پہ بوجھ ہیں یا آپ اس بوجھ کو کم کرنے والے ہیں. اسی طرح معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہم ہر وقت مطالبے کرتے ہیں کہ اچھی سڑکیں ہونی چاہیے، اچھے ادارے ہونے چاہیے، اچھے اسپتال ہونے چاہیے، تو ہمیں کبھی نہ کبھی یہ غور کرنا چاہیے کہ میری اپنی کنٹریبیوشن اس کی طرف کیا ہے.